اسلامک اسکالر معاذ صاحبہ کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل فلاح دارین کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی سیریز میں آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور بہت ہی خوبصورت نام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خوبی کو جانیں گے جس کی وجہ سے وہ ہمیں حسین بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سمجھیں گے المصور نام کو۔ یہ نام یعنی المصور ہمارا جانا پہچانا ہے نا، ہم اردو زبان میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اسی سے لفظ مصور بھی آتا ہے اور اسی سے تصویر لفظ بھی نکلا ہے، صورت بھی اسی سے آتا ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا لفظی معنی ابھی بھی صحیح معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو لفظ مصور کہتے ہیں یا صورت یا کچھ اور کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے معنی بھی جان لیتے ہیں۔ تو المصور کا لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ذات جو تصویر بنائے، صورت گری کرے، یعنی صورت گری کرنے والا المصور جل جلالہ ہی ہے۔ اور قرآن پاک میں المصور نام کو اللہ پاک کے لیے ایک نام کی حیثیت سے صرف ایک ہی مرتبہ، یعنی سورہ حشر کی آیت مبارکہ نمبر 24 میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہی اللہ ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے 3 خوبصورت ناموں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ الخالق بنانے کی پہلی سٹیج ہے، البارئ تخلیق کی سیکنڈ سٹیج ہے، اور المصور فنشنگ یعنی تھرڈ سٹیج ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 11 میں اللہ پاک نے اپنی اس خوبی کو کس قدر خوبصورتی سے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ اور سورہ تغابن آیت مبارکہ نمبر 3 میں بھی اپنی اس خوبی کا کس قدر خوبی سے ذکر فرمایا۔ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت بنائی پھر کیا خوب تمہاری صورت بنائی۔ یعنی المصور جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کی خوبصورت صورت بناتا ہے، یعنی انہیں شکل عطا فرما دیتا ہے اور پھر ان کے اعضاء کو بھی ایک خوبصورت تناسب عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرا فرق نہیں رہنے دیتا۔ آپ سوچئے کہ المصور جل جلالہ نے ہمارے اعضاء کو کتنی خوبصورتی سے اس کی جگہ پر لگایا۔ آپ دیکھیے کہ ایک آنکھ کا دوسری آنکھ سے 1 انچ فرق نہیں ہوتا، اور اگر ہماری ٹانگ میں ذرا سا فرق ہو جائے تو ہم صحیح طور پر چل نہ سکے نا۔ اپنے جسم کے اپنے ارد گرد ہر چیز پر غور کیجئے، انسانوں کو دیکھیے، جانوروں کو، پرندوں کو، درختوں کو، پہاڑوں پر ذرا غور کیجئے، پھر سورج، چاند، ستاروں پر، دریا، سمندر اور خوبصورت قدرتی نظاروں پر بھی ذرا نظر دوڑائیے، اس المصور کی مصوری ہر ایک میں نظر آئے گی۔ پرندوں پر بنے ہوئے خوبصورت ڈیزائنز پر ذرا غور کیجئے، جانوروں کے فر دیکھیے، ان کی کھال، ان کے ڈیزائنز پر ذرا غور کیجئے، پھر مختلف قسم کے پھل بنائے، ان کی خوبصورت مختلف صورتیں بنائیں، پھر ان کے مختلف رنگ بنا دیے، پھر ان میں ذائقے الگ، ان کے فوائد الگ الگ الگ، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ المصور کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پہاڑوں کی خوبصورت اتار چڑھاؤ پر ذرا غور کیجئے، سمندروں، دریاؤں کی خوبصورتیوں پر ذرا غور کیجئے، کتنا خوبصورت المصور نے ڈیزائن کیا، کتنا خوبصورت المصور نے بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی ہی برکت والا ہے وہ جس نے سب بنانے والوں میں سے سب سے بہترین بنایا۔ ایسا ہی ہے نا، سبحان اللہ۔ اور پھر انسان خود بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین شاہکار ہے نا۔ سورہ 3 آیت مبارکہ نمبر 4 میں خود اللہ پاک فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔
کائنات میں ہر مخلوق کو بنانے والا وہ المصور ہی ہے، اور پھر ہر مخلوق میں سے پھر ہر ایک کو الگ الگ بنانے والا بھی المصور ہے۔ مثلا انسان بنائے اور پھر انسانوں میں ایک اور کیٹیگری یعنی عورت اور مرد الگ الگ کر دیے، پھر جانور، پرندے، پہاڑ، دریا، درخت، پودے وغیرہ سب میں مذکر مؤنث الگ الگ کر دیے، اور پھر سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ یہ نہیں ہوا کہ سب کو ایک ہی طرح کا بنا دیا، کیونکہ المصور کے پاس ایسے تو نہیں تھا نا کہ مصوری کے آئیڈیاز ختم ہو گئے تھے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس المصور کی خوبصورتی ہر چیز میں الگ الگ دیکھنے کو نظر آتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ ہجر آیت مبارکہ نمبر 21 میں خود ہی فرما دیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں۔ جی ہاں، المصور کے پاس لامحدود خزانے موجود ہیں، تو مانگیے اسی المصور سے، ہر چیز اسی اللہ سے مانگیے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ سب کو مختلف کیوں بنایا؟ تو اس کے بارے میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ المصور کی یوں تعریف بیان کرتے ہیں کہ المصور هو الذي انشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، یعنی المصور جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے ہماری اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ جی ہاں، اللہ پاک المصور نے اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا تاکہ ہماری الگ الگ پہچان ہو سکے، ہم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ یہ کالا، گورا رنگ، چھوٹی آنکھ، بڑی آنکھ، چھوٹا قد، بڑا قد وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اس المصور کا ہی کمال ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس نے جیسا چاہا بنا دیا۔ سورہ انفطار آیت مبارکہ نمبر 8 میں فرمایا نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ جی ہاں، اگر اللہ پاک کسی کو زیادہ حسین بنا دیتے یا کسی کو کم، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس ہمیں اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی ہے اور اللہ پاک سے شکایت بھی نہیں کرنی، غرور بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یہ علیحدہ شناخت کے لیے ہے۔ اصل میں تو اللہ پاک انسان کی روح سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے باطنی صورت کو درست کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 2564 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جسموں کی ظاہری خوبصورتیوں کی طرف دھیان دے کر اپنا زیادہ وقت برباد نہ کیا کیجیے، اپنی روح کو خوبصورت بنانے کی فکر کیجیے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی تو اللہ پاک اس مٹی میں ملا دیں گے، لیکن باطنی خوبصورتی کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اسے ہم نے اللہ پاک کی تابعداری کر کے سجانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تبھی ہم اللہ کے حضور میں خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لفظ سور بھی اسی سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ سورہ حاقہ آیت مبارکہ نمبر 14 میں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ المصور نام سے سور کا کیا تعلق؟ تو وہ اس طرح کہ یہ سور لفظ بھی مصور سے ہی نکلا ہے، کیونکہ مصور کے روٹ ورڈز صاد، واو، را ہیں، اور اس کے لفظی معنی ہوتا ہے مائل کرنا، یعنی ٹو اٹریکٹ۔ جی ہاں، تصویر مائل کرتی ہے نا، یعنی عام چیز سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرانے والی چیز ہے۔ اور سور کی آواز میں بھی تو ایک خاص کشش ہوگی نا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی، تو لفظ سور بھی مصور سے ہی نکلا ہے۔ اب جب المصور کی بات آئی ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے۔
اب اسلام میں جاندار چیز کی تصویر بنانے اور پھر اس کے استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، خاص طور پر جو جاندار چیزوں کے بت بنائے جائیں عبادت کے غرض سے، وہ تو حرام ہے، بالکل ناجائز ہیں۔ وہ اس لیے کہ جانداروں کی تصویروں سے ہی بت پرستی پھیلی تھی۔ روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک تھے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ملی تھی، لہٰذا ان کے جانے کے بعد ان کی تصویریں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویروں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے۔ تو فرسٹ جنریشن نے تو ان کی تصویریں بنائی، اب دوسری جنریشن یہ تو بھول گئی کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن یہ یاد رہا کہ یہ کوئی بہت ہی اچھے اور بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے تصویریں ہی نہیں، ان کے مجسمے بھی بنا لیے، اور ان میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ تو بالکل پیچھے چلا گیا، لیکن لوگوں نے انہیں ہی خدا بنا لیا۔ اب اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو کعبے میں لا کر رکھا گیا تھا وہ عمر ابن لوہی نے لا کر رکھا تھا۔ یہ بہت پر اثر شخص تھا اور اکثر شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ تصویریں اور کچھ بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا۔ واپسی پر اس نے ایک بت خریدا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا اور لا کر کعبہ میں رکھ دیا، کیونکہ ہر نئی چیز لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ بھی ایک نئی چیز تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے گھر میں یہ دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، اس لیے لوگوں نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر چونکہ کعبہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں پر پورے عرب سے مختلف قبائل آتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص قبیلے کا بت وہاں پہ موجود ہے تو سب قبیلوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے اور وہاں رکھ دیے، اور پھر یہاں سے شرک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، تو ہر طرف پھیل گیا، اور وہ جگہ جو توحید کا مرکز تھی وہ بت پرستی کا گڑھ بن گیا۔ تو سوچئے یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ ایک مجسمے کے لانے سے ہوا، تصویر سازی سے ہوا۔ اس لیے اسلام میں تصویریں بنانے اور خاص طور پر عبادت کی غرض سے بنانے کی شدید ممانعت آئی ہے، لیکن اگر عبادت کے علاوہ ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے تو اس کی اجازت ہے، یعنی رخصت مل جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 3226 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کسی جاندار کی تصویر موجود ہو۔ اور پھر صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 5537 میں بھی فرما دیا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت والے دن مصوروں کو دیا جائے گا۔ اس لیے تصویر سازی کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر گری کی جو صفت ہے اس کی مشابہت ہے، اس کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور جاندار چیزوں کی مصوری کرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ وہی ان میں روح ڈالنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 5953 میں حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک مصور کو دیکھا جو چھت پر تصویریں بنا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح چیزیں پیدا کرنے چلا ہو۔ انہیں چاہیے کہ ایک دانہ یا ایک چونٹی پیدا کر کے دکھائے، اور حقیقت تو یہ ہے نا کہ انسان تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن میں روح نہیں ہوتی، مثلا پہاڑ، درخت، پودے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، تو ان کی پینٹنگ بنانے کا جواز ملتا ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ کیمرے سے جو تصویریں لی جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کیونکہ کیمرے سے لی گئی جو تصویریں ہیں وہ عکس ہوتی ہیں، اصل نہیں ہوتی، تو ضرورت کے تحت اس کا جواز بھی ملتا ہے، مگر بغیر ضرورت شوقیہ ان تصاویر کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تصویر بے حیائی کا فروغ ہے۔ اس کے علاوہ
آج کل ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے سے جو چہرے بگاڑ بگاڑ کر تصویریں لی جا رہی ہیں وہ بھی بالکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے، کیونکہ جس رب نے اتنی محبت سے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنایا، اسی کی ناشکری کر کر ہم ان چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جس المصور نے اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، وہی ان کو بگاڑنے پر بھی قادر ہے، ان کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسی قوموں کی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، کفر کیا، تو اللہ پاک نے ان کی چہروں کو بگاڑ دیا۔ مثلاً سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جب وہ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور ان جیسے پچھلی قوموں کے حالات سے انسان کو عبرت لینی چاہیے، ڈرنا چاہیے، تاکہ نہ کہ ایسے کام کریں کہ جس سے بعد میں پھر ان کا ہی نقصان ہو۔ اسی طرح سے امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں ورنہ ان کے چہرے گدھے جیسے بنا دیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس سے ہمیں عبرت لینی ہے۔ اب اللہ پاک کی اس بہت ہی خوبصورت خوبی کو جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس المصور کو محسوس کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، اور کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ اللہ پاک نے ہی اسے بنایا ہے۔ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جیسا بھی بنا، اللہ پاک کی مرضی سے بنا اور حکمت سے بنا ہے۔ اور پھر اسی المصور سے اپنے اعضاء کی عافیت کی دعا بھی کرنی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 5090 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اسے ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ناموں کی صحیح پہچان کرانے میں ہماری مدد فرمائے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔